مختصر سے وقت میں جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اتنے مقدس پیغمبر کی نسبت پر دنیائے عیسائیت نے جس طرح کے خرافات، رسمیں، بدعات اور بے حیائیوں کے کاموں کو انجام دیا ہے، ساری انسانیت شرم کے مارے اپنا سر نیچا کر لیتی ہے، جس کو حیا کا کچھ بھی پاس اور لحاظ ہو۔ شروعات تو یہیں سے ہوئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ آپ اگر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اٹھا کر دیکھیں، اور میں صرف سن کر نہیں کہہ رہا ہوں، بس اتنا ہی کہوں گا ابھی، اللہ کا شکر ہے پھیکم پھاک سے تقریباً بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ بچاتے بھی ہیں۔ تو خود انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا کہیں ذکر نہیں ہے، تاریخ۔ اسی طرح عیسائی دنیا میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے اس بات پر کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے انسانی مزاج کہ کچھ تو ہونا چاہیے نا یار، کچھ تو ہو جائے۔ 98 عیسوی میں جب کچھ نوجوانوں نے اپنے پادریوں پر دباؤ ڈالا کہ صاحب کچھ تو سیلیبریشن ہو، یعنی لگے کہ ہاں ہمارے پیغمبر کا آج یوم ولادت ہے، ذرا دل کو بھی لگنا نا کچھ چیزیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ دل کو لگنا۔ تو دل کو لگنے کے لیے اب وہ تو علماء حق تو ہے نہیں، ان کو تو چاہیے تھا ہدیہ اور تحفے اور جناب علی واہ واہ۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا بیٹھ کر کے چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو، کچھ ان کی ثنا خوانی ہو، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تفصیل کا وقت نہیں ملتا ہے کہ میں رکھوں تفصیل، جلدی سنیے۔ اب یہ بات بڑھتے شکلیں بگڑتی ہی جاتی ہے اس طرح کی چیزوں کی، کیونکہ آپ عنوان محبت کا لگاتے ہیں نا، تو روکنے والے کے لیے دقت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ روکتے ہیں کسی برے کام سے تو پٹ سے وہ محبت کا آسرا اور سہارا لے لیتا ہے، تو پھر آپ کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نقار خانے میں طوطی کی بولی بن جاتے ہیں۔ دوسرے فوراً کہتے ہیں اچھا مطلب تجھے پسند نہیں آ رہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں ہے تجھے۔ اشارے محسوس کرتے جائیں۔ تو یہ بگڑتے یہاں تک بات آئی کہ اس وقت آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں یہ جو کل کی رات گزری ہے، یہ کل کی رات اور 31 تک، اس سال کے آخری رات تک پوری دنیا میں اتنے دنوں میں جتنی شراب پی جاتی ہے وہ سال بھر میں بھی پی نہیں جاتی، اور اتنے دنوں میں جتنے زنا ہوتے ہیں وہ پورے سال میں نہیں ہوتے۔ کس کی نسبت پر ہو رہا ہے؟ اتنے مقدس رسول اور پیغمبر اور نبی، سلام ہو ان پر، ہمارا تو ایمان اور اعتقاد ہے نا کہ ہم ان کو بھی خدا کا پیغمبر اور رسول اور نبی مانتے ہیں۔ ان کی نسبت پر انہی کی تعلیمات کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ 25 دسمبر یہ کرسمس ڈے ہے، ایسا خود عیسائی دنیا ثابت نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اگر مان لیجئے کہ 25 دسمبر مان لیجئے ہوتا بالاتفاق، کسی کا اختلاف نہ ہوتا، تو انسانی ذہن میں سوال آتا کہ یار پیغمبر کی پیدائش کی تو بات ہے نا، چلو ٹھیک ہے سیلیبریٹ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے دوست احباب میں جو ہم کو اگر ہیپی کرسمس ڈے کی جو فون کالز آتی ہیں اور کارڈز وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پیغمبر کی تو بات ہے نا، کسی اور کے عنوان سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ہم دوسرے تماشے نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کیا حرج ہے کہ آج کے دن اگر ایک پیغمبر پیدا ہوئے تو ہم بھی اس میں کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کر لیں، کم سے کم مبارکبادی کی حد تک۔ تو جواب سن لیجئے اس کا بھی، اس کے 2 جواب ہے، بلکہ 3 جواب پہلا میں دے چکا ہوں، ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر ثابت بھی ہوتا ولو بالفرض، فرض کیجئے ثابت بھی ہوتا، تو 2 جواب ذہن میں رہنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ دین اسلام ہم کو دیگر اقوام کی مشابہت سے روکتا ہے، اتنے سخت الفاظ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقالی کرے گا
وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. محشر میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں بتاؤ بھائی؟ اہل ایمان کے نا. اللہ کرے کہ نبیوں کی صف سے لگ کر ہم بھی کھڑے ہو جائیں, شہداء اور صالحین میں ہمارا شمار ہو جائے اس کے فضل و کرم سے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر الگ کر کے میاں چلو نکلو, بڑی عیسائیوں کی مشابہت کرتے تھے, یہود کی کرتے تھے, مشرکین کی کرتے تھے, چلو ان کے ساتھ کھڑے ہو, تو پھر تو گئے ہم کام سے, اللہ نہ کرے. تو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا, تشبہ یعنی اپنے آپ کو خود اس جیسا ڈھال لے گا, بتکلف ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا, تو سمجھ لو کہ پھر وہ قیامت کے دن انہی میں سے شمار کیا جائے گا. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ تو نقلی بات ہوئی, نقل یعنی کتاب کی روشنی میں. ایک عقلی بات جو دوسری, یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مان لیجئے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے, تو بھائی کیا حرج ہو اس بات میں کہ اگر ہم کم سے کم اپنے آپ میں خوش ہو جائے اندر کے اندر کہ بھئی ہاں آج کا دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے. ٹھیک ہے, مٹھائی نہیں, کارڈ نہیں, مبارکبادی نہیں, کچھ نہیں. اگر مان ہی لے کہ 25 دسمبر, حالانکہ ثابت نہیں ہوتا لیکن مان لیجئے, تو یہ اعتقاد رکھنا کہ چلو آج کا دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ اس بات کی کہاں تک گنجائش ہے؟ ہمارے کچھ قریبی دوستوں نے اس طرح کا اشکال کیا, تو تھوڑا ذہن میں یہ جواب بھی رہے جو اب میں دینے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے, کہ یقیناً جس دن پیغمبر دنیا میں تشریف لائے 1,24,000 سب ملا کے, یہاں تک کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء, نبیوں کے سردار, جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے اور جس دن تمام پیغمبر لائے, وہ دن یقیناً بہت مبارک دن کہے جا سکتے ہیں دیگر دنوں کے مقابلے میں. بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ جس دن جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, وہ دن دیگر ایام کے مقابلے میں یقیناً مبارک ایام اور دن کہے جا سکتے ہیں, اور کہنا چاہیے, اس کو حرج کی بات نہیں. لیکن اسلام جس چیز سے روکتا ہے, یہی تو نقطہ ہے نا جہاں سے بات پھسلتی بھی ہے اور جہاں سے بات سنبھلتی بھی ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم شرعاً اس بات کے کبھی بھی قائل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہر سال وہ دن آئے. بات آئی بھائی سمجھ میں؟ مان لیجئے 25 دسمبر جو بھی رہی ہو اس وقت کی, تو کیا اب یہ لازم آتا ہے کہ ہر سال وہ 25 دسمبر کو وہی دن مان کر کے اس کو مبارک سمجھا جائے؟ وہ تو وہ دن تھا نا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے, وہ دن رہا ہوگا جس میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے, ایک دن وہ رہا ہوگا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے, کوئی دن ایسا مبارک بھی رہا ہوگا جب ہم سب کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے زمین کے اوپر. تو کیا وہ ڈیٹ اگر ہم کو پتہ چل جائے تو ہم ہر سال اس کو پھر اس طرح کہ ہاں بھئی آج کا وہ دن ہے, وہ دن تو گیا, وہ ہر سال تھوڑی آنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ برتھ ڈے منانے کی ممانعت ہے, حالانکہ اور بھی دوسری کچھ اس کی وجوہات ہے ساتھ میں لگی ہوئی, لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں نا ہر سال ہر سال ہر سال ہر سال, شریعت ہماری اور علماء ربانیین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس کو یہ کنسیڈر کر کے چلیں کہ اچھا پچھلے سال جو مبارک شخصیت دنیا میں آئی تھی, آج وہ دن 1 سال ہو گیا تو آج کا وہی دن ہے. بھائی وہ تو گیا نا پیچھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آخری مثال دل چاہتا ہے 1 منٹ میں دے دوں آپ کو. آپ نے پچھلے سال حج کیا تھا, پچھلے سال کیا تھا نا, تو آپ زیادہ سے زیادہ اس سال ان ڈیٹس کو یوں یاد کریں گے کہ آپ پچھلے سال میں عرفات میں تھا, مینا میں تھا, مزدلفہ میں تھا, طواف کر رہا تھا, سعی کر رہا تھا. ایک تو یہ عقل کی اور ہوش کی بات ہوئی, لیکن پتہ چلا نہیں, آپ نے احرام بھی باندھ لیا, ٹکلا بھی کر لیا, طواف بھی آپ یہاں گول گول گھوم رہے ہیں اور عطر بھی نہیں لگا. کیوں؟ نہیں وہ سال آ گیا نا, وہ دن آ گیا ہے, اسی دن تو میں وہاں تھا. تو آپ کو عقل مند کہے گا کوئی کہ بھائی وہ تو وہاں تھے نا آپ, وہ دن آئے بھی اور چلے گئے؟ نہیں میں ہر سال اسی کروں گا یہاں پر. بات ہے سمجھ میں؟ یہ اس کو عقل کی بنیادیں کہتے. تو بھائی یہ تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے
اور بھی کچھ تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے لیے شریعت اور شریعت مصطفی اور پھر پیغمبروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. بس ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت، جو تعلیمات ہم کو دی ہے، نہ حضور سے بڑھ کر کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے. حضور نے جو تعلیمات ہم کو دی پیغمبر کی حیثیت سے، اللہ کے بعد جو ہستی ہمارے لیے معزز و مکرم ہے وہ حضرت نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کرام ہے. بس یہ اعتقاد رکھیے اور شریعت پر زندگی گزارنے کی کوشش بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے، اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.